بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے محرم الحرام میں شادی کرنا کیسا ہے، یعنی کہ محرم الحرام میں نکاح کیسا ہے۔ تو شریعت اسلامی میں عشرہ محرم الحرام سمیت سال کے کسی بھی دن شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر بسا اوقات حالات و واقعات اور سماجی و معاشرتی عوامل بھی کچھ تقریبات میں مانع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری مشرقی ثقافت میں عزیز و اقارب اور ہمسایوں وغیرہ کی غمی و خوشی میں شمولیت کو سماجی قدر سمجھا جاتا ہے۔ اگر محلے میں کسی ہمسائے کے ہاں یا دوسرے شہر میں موجود کسی عزیز کے ہاں کوئی المناک حادثہ پیش آ جائے تو ہم اپنے گھر میں ہونے والی خوشی کی تقریب منسوخ کر دیتے ہیں یا نہایت سادگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اپنے گھر کے اندر خوشی منانے سے ہمیں شریعت نے روکا ہے؟ یقیناً نہیں، شریعت نے ہمیں نہیں روکا۔ یہ ہمسائے یا عزیز و اقارب کو قلبی تعلق کے اظہار اور اس کے غم میں شامل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سماجی بندھن کی بنیاد پر ہمسائے یا عزیز کے ایام غم میں خوشیاں نہیں منائی جا سکتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدہ خاتون جنت علیہ السلام کے لخت جگر اور حیدر کرار علیہ السلام کے جگر گوشہ سید الشہداء امام الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی دردناک شہادت کے ایام میں خوشیوں اور شادیانوں کا اہتمام کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اسلام کا دامن شہادت کے پھولوں سے لبریز ہے، مگر کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ظالمانہ انداز میں گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول مسلے گئے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ اس قدر دردناک شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دی گئی بلکہ چشمان مقدسہ سے آنسو بہا کر غم حسین علیہ السلام میں رونا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے، اور تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کیا بات ہے؟ چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل خبر دے گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔